اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعثہ بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد جن خوبصورت ایام میں ہم ذی القعدہ کو مکمل کرنے کے بعد ذی الحجہ کے جن ایام میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان ایام کو فضیلت عطا کی، اہمیت عطا کی، جس کا ذکر آنے والی سلائیڈز کے اندر آپ پڑھیں گے بھی اور آپ سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ اللہ کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے، اپنے قریب ہونے، اپنے مقرب بندوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سال کے اندر کئی مواقع عطا کیے۔ دیکھیے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، 2 مہینے ہوئے رمضان کو گزرے ہوئے، ہم نے اس کے اندر وہ جسے مواسم الخیر والطاعہ کہتے ہیں، خیر اور اطاعت کا سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے جس کے اندر دل نیکیوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت مہینہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ آپ کا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ مہینہ گزرا تو شوال کا مہینہ آیا، اس کے اندر ہم نے 6 نفلی روزوں کا اہتمام کیا، بڑا فضیلت والا عمل۔ شوال کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آیا، یہ حج والے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ حج والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاص کر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو اور پھر اگلے 3 ایام، یہ جو ابتدائی 9 ایام ہیں، پھر اگلے 4 ایام، یہ جو کل 1 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک یہ ایام ہے، اور خاص کر ان کے اندر پہلے 10 ایام اللہ رب العزت نے ان کو شرف اور فضیلت عطا کی تاکہ میرے بندے میری طرف رجوع کر سکیں، وہ میرے طرف پلٹ سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے میرے مقربین بندوں میں شامل ہو سکے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم یہ سننے جا رہے ہیں کہ ان 10 ایام کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے اور ان کے اندر اعمال کون سے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس کورس کے موضوعات ہوں گے عشرہ ذی الحجہ، اس کی فضیلت اور اہمیت ہم پڑھیں گے، عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کون سے ہیں، اور یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عید الاضحیٰ کی دین اسلام میں کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور جو قربانی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے حکمتیں ہیں جو ہمیں قرآن و سنت کے دلائل سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ حکمت ہو سکتی ہے قربانی کی عبادت میں، ہم اس کو پڑھیں گے، اور قربانی کا حکم کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کی شروط کیا ہیں، اور چند قربانی کے احکام و مسائل کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کو، مطلب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو جو فضیلت عطا کی، جو اہمیت عطا کی، اس کی وجہ کیا ہے۔ فضیلت ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے وجہ جانیے کہ اس اہمیت و فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی شروحات میں سے، مطلب جن علماء محدثین نے صحیح بخاری کی شروحات کو لکھا، ان میں جو سب سے اہم ترین شرح لکھی گئی وہ فتح الباری کے نام سے ہے، جس کے رائٹر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر، جو چیز ظاہر ہے وہ کیا ہے کہ ان السبب، کی جو سبب ہے اس میں، کس کے اندر سبب جی، فی امتیاز عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے پورے سال کے دنوں کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ لمکانی اجتماعی
امہات العبادت فی، کیونکہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں جنہیں آپ امہات العبادات کہہ سکتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر اور اس مہینے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے اندر وہ تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی عبادات جی؟ مطلب وہی الصلاۃ، نماز، والصیام، روزے، والصدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس میں سے قربانیاں بھی ہیں، والحج، اور حج کی عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں ولا یأتی ذلک فی غیرہ، اس کے علاوہ ہمیں پورے سال کے اندر یہ تمام عبادات کسی ایک موقع پر جمع ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ باقی چلیں عبادات آپ نماز، روزے، صدقہ و خیرات کو جمع کر لیں گے، لیکن حج کی عبادت تو ان دنوں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ قربانی کی عبادت، اللہ کے لیے جو کروڑوں کی تعداد میں اپنے مال مویشیوں کو قربان کیا جاتا ہے، یہ تو آپ کو ذی الحجہ کے علاوہ نہیں دکھائی دے گی۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول کس قدر مضبوط ہے کہ ان دنوں کی اتنی خاص فضیلت اس لیے ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی کہ ان دنوں کے اندر تمام بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پورے سال میں ہمیں یہ عبادات ایک ہی دنوں کے اندر جمع ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ذرا دیکھیے، اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے ان ایام کی قسم کھائی۔ سب سے پہلی بات یہ اہمیت و فضیلت کے اندر کہ اللہ نے ان ایام کی قسم کھائی۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، دن بھی شامل ہے، 10 راتوں یا 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت جن چیزوں کی یا جن امور کی اللہ قسم کھاتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، وہ چیزیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اپنی نشانیوں کی، آیات کی قسم اٹھاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی بعض مخلوقات کی قسم اٹھاتا ہے۔ ان تمام کی قسم اٹھانا اصل میں دلیل علی انہ من عظیم آیاتہ، یہ اس چیز پر دال ہے کہ یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی عظیم، اللہ رب العزت کی عظیم کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے اور عظیم آیات میں سے ہے، جس کی اللہ نے قسم اٹھائی اللہ رب العزت کی عظیم آیات میں سے ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، یہ اللہ کے شایان شاہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو قسم اٹھانے والا بھی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے۔ تو میرے اور آپ کے لیے ہماری لیے تعلیمات ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی میری ماں کی قسم، میری اولادوں کی قسم، تو یاد رکھیے گا یہ قسم تعظیم، عظمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ عظمت صرف اللہ اور اس کی نشانیوں کی ہے۔ میں اور آپ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، اور جس کی اللہ قسم اٹھائے گا یہ اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت پر دلالت کرتا ہے۔ جی نمبر 2، اللہ رب العزت نے ان ایام میں، مطلب ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان دنوں میں فائدے حاصل کر سکیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان معلوم دنوں کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کر سکیں، اللہ کا نام پڑھ سکیں، کس پر؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے انہیں چوپاہوں کا رزق عطا کیا ہے۔
تو دیکھ لیجئے ان چوپاہوں کی گردنوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو ان ایام کے اندر اللہ کا ذکر کس قدر بلند ہوتا ہے، کس قدر ان ایام میں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ ایام معلومات، یہ جو معلوم دن ہے، ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ تیسرا نقطہ فضیلت و اہمیت میں، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، یعنی ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پورے سال کے اندر کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا ولل جہاد، اللہ کے رسول، کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں، الا رجل، سوائے اس آدمی کے خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، ہاں وہ بندہ جو اپنے مال اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلا اور پھر کچھ بھی واپس نہ لایا، مطلب اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان ہوگی، اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، تو ایسا مجاہد، اس کا عمل زیادہ فضیلت والا ہے۔ ادروائز سال کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا۔ کیا یہ حدیث کوئی معمولی ہے؟ مطلب آپ 1-2 دنوں کے بعد جن دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، سال کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، آپ کی نمازیں ہیں نفلی فرضی، روزے ہیں نفلی، آپ کی صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ کی حقوق العباد کی ادائیگی ہے، والدین کی خدمت ہے، بیوی بچے اولاد کے حقوق ادا کرنا ہے، ہمسائے کے، راہ چلتے مسلمانوں کے اچھے اخلاق سے پیش آنا، تمام نیکیوں کے اندر جو سب سے افضل ایام ہے پورے سال میں، وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کے اندر زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین کہیں۔ نمبر 3 یا نمبر 4 اہمیت و فضیلت کے اندر چوتھا نقطہ، ایک عظیم تابعی گزرے ہیں امام ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں، مطلب تابعین اکثر صحابہ کے اعمال بتلایا کرتے تھے، تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ کانوا یفضلون 3 عشرات، کہ جو صحابہ کرام تھے وہ 3 عشروں کو بڑا فضیلت والا سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام 3 عشروں کو بڑا فضیلت والا سمجھا کرتے تھے۔ وہ کون سے 3 عشرے ہیں جی؟ العشر الاول من ذی الحجہ، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، والعشر الاواخر من شہر رمضان، رمضان کے آخری 10 دن، والعشر الاول من المحرم، اور محرم کے ابتدائی 10 ایام۔ اور پھر امام ابن ناصر الدین دمشقی کہتے ہیں کہ جو احادیث سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی اور پڑھی، احادیث سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو فضیلت ہے ان 3 عشروں کی، تو ان تینوں میں بھی جو زیادہ فضیلت ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی ہے، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہے۔ پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کو اتنی فضیلت عطا کی۔ کہتے ہیں لأن فیہ یوم الترویہ، کیونکہ اس کے اندر 8 ذی الحجہ کا دن ہے جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، جس دن حاجی سارے مینا میں چلے جاتے ہیں، وہ یوم عرفہ، اور ان کے اندر عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، وہ یوم النحر، اور ان 10 دنوں کے اندر قربانیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا دن ہے 10 ذی الحجہ کا۔ تو کہتے ہیں یہ جو 3 دن ہے نا، اصل میں 3 دن، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، مینا میں حاجیوں کے جانے کا، حج کے اعمال کو شروع کرنے کا دن، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن، 10 ذی الحجہ یوم نحر کا دن، ان دنوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام، اس کو باقی دونوں عشروں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر پوائنٹ کی بات بتائی انہوں نے۔ کیونکہ دیکھیے یہ عبادات، باقی عبادات تو پورا سال جاری رہتی ہیں،
نفلی روزے ہیں، نمازیں ہیں، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن حج کی عبادت، جانوروں کو قربان کرنے کی عبادت، حاجیوں کو ایک جگہ پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنے رب کو پکارنے کی عبادت، یہ عبادات صرف اور صرف آپ دیکھیں گے. کب دیکھیں گے جی؟ صرف ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام. اللہ اکبر. اب دیکھیے، جب آپ نے ان 10 دنوں کی فضیلت جان لی، تو آئیے جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ان 10 دنوں میں انسان کو تمام فرائض کی پابندی کرنی چاہیے. فرض نمازوں کی انسان کو پابندی کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے گا، فرائض کی ادائیگی کے اندر ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی آتی ہے. مطلب جن حقوق کی ادائیگی آپ کے ذمہ فرض ہے، مطلب آپ کے والدین کے حقوق ہیں، آپ کے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا کر رکھنا ہے، یہ تمام بھی فرائض میں شامل ہے. اور ان کی بھی اچھی طرح سے ادائیگی کرنا اس عشرے کے اندر خاص کر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. نمبر 2، نوافل کا اہتمام کرنا. نمبر 3، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اور نمبر 4 جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. وجہ کیونکہ یہ جو فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، جن دنوں کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان دنوں کے اندر گناہوں کی عقوبت بھی بڑھ جاتی ہے. مطلب گناہ کرنے کی شدت بہت، اس کے اندر گناہ کرنا عام دنوں کے اندر گناہ کرنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ان دنوں کی حرمت بھی پامال ہو رہی ہے اور ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے. اب ایک بندہ اگر دیکھیں، 2 اعتبار سے اس نقطے کو 2 اعتبارات سے یاد رکھیے. نمبر 1، ایک بندہ اگر کسی عام زمین کے ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے اور ایک بندہ حرم کی حدود میں گناہ کرتا ہے، مکہ یا مدینہ حرم کی حدود کے اندر، یا ایک بندہ مسجد کے اندر گناہ کرتا ہے، تو یقیناً ان میں فرق ہے. کیونکہ اس بندے نے اس حرمت والی جگہ کی حرمت کو بھی پامال کیا اور گناہ بھی کیا. اور اسی طرح زمانوں کے اندر بھی حرمت ہے، اوقات کے اندر بھی فضیلت ہے. مطلب رمضان ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، 10 محرم الحرام ہیں، یہ فضیلت والے ایام کے اندر کوئی گناہ کرنا تو اس طرح اس کی عقوبت بھی بڑھ جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا، انسان کو پورا سال گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ایسے فضیلت والے جو دن آتے ہیں، یہ خاص کر اس کی پریکٹس کے دن آتے ہیں جن دنوں کے اندر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، نیکیوں کی پابندی کر کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو چلیں جی، چلتے ہیں عشرہ ذو الحجہ یا ذی الحجہ کے اعمال. نمبر 1، توحید اور دعوت توحید. کیوں جی ان 10 دنوں میں توحید کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر زمین کے ہر کونے سے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کرتے ہیں. نمبر 2، کروڑوں مسلمان اپنے مال مویشیوں کو اللہ کی راہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لہٰذا عام دنوں کی نسبت ان دنوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. خاص کر یعنی ہماری اولادوں کو یہ پتا ہونا چاہیے حج کی عبادت کیا ہے. ہماری اولادوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قربانی کی عبادت کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کی سنت کیا ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا جس سے اللہ رب العزت نے قربانی کو مشروع قرار دیا، کیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حج کی عبادت کا آغاز کیا جو آج تک جاری و ساری ہے. دین اسلام نے اس سنت ابراہیمی کو جاری رکھا، حج کی سنت کو بھی اور قربانی کی سنت کو بھی.
اور اس میں اللہ کی توحید کے کیا پہلو ہیں، اس میں اللہ کی توحید کے کیا پہلو ہیں. اللہ اکبر. تو ان 10 دنوں کے اندر توحید اور دعوت توحید کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. نمبر 2، حج کی ادائیگی. دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے، اگر انسان کے پاس مالی جسمانی استطاعت ہو تو اسے لازمی اس عبادت کو ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کا ایک حق اللہ کے بندوں پر یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے. تو اس استطاعت سے مراد کیا ہے؟ مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت. جس بندے کے اندر طاقت ہے حج کرنے کی، اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کے ان ایام کے اندر وہ حج کی عبادت کرے. ہمارے معاشروں کے اندر خاص کر برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید حج کی عبادت کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے یا زندگی کے اندر سب سے آخری عبادت حج کی عبادت ہے. مطلب پوری زندگی گزار لی، بچوں کے فرائض سارا ہو گیا، گھر بن گیا، سب کچھ ہو گیا، اب جو جمع پونجی ہے پھر یہ تمنا کی نہیں. بڑھاپے کے ساتھ یا بڑی عمر کے ساتھ یا عمر کے آخری حصے کے ساتھ حج کا کوئی تعلق نہیں ہے. حج کا تعلق ہے استطاعت کے ساتھ. زندگی کے جس حصے میں آپ کی استطاعت ہوگی حج کرنے کی، آپ پر حج کا کرنا لازم ہے. استطاعت، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، آپ پر حج کا کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اگر آپ اس کو مؤخر کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جان بوجھ کر باوجود استطاعت کے ایک فرض کی ادائیگی کو مؤخر کر رہے ہیں. نمبر 3، ان دنوں کے اندر قربانی کی عبادت. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. عربی زبان میں نحر کا لفظ اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اونٹ کو جو کھڑے بغیر لٹائے کھڑے ہونے کی حالت میں نحر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. یہاں پر ایک اور سنت کا بھی احیاء کرنا چاہیے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ جو انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے. صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عندہ ذبح، جس کے پاس ذبح کرنے کے لیے کوئی جانور وغیرہ ہے، یرید ان یذبحہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ذبح کرے، فرآ ہلال ذی الحجہ، اور وہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، فلا یمس من شعرہ ولا من اظفارہ حتی یضحی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. اپنے بالوں یا ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. صحیح مسلم کی حدیث. اور صحیح بخاری کے اندر بھی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے اندر بال یا ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے. کس کے لیے؟ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، جو حج کا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال یا ناخن نہ کاٹے. اللہ اکبر. فقہاء کرام میں سے بعض نے اسے مکروہ جانا اور بعض نے جانا کہ یہ حرام ہے. بعض فقہاء کرام کا کیا موقف ہے کہ یہ حرام ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، حرام نہیں، مکروہ ہے. اس لیے اس سنت کو زندہ کیجیے. اور یہ مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے. مطلب اگر کوئی عورت قربانی کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے وہ بھی اپنے بال یا جسم کے کسی حصے کے ناخن یا جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے. اگر کوئی مرد ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے وہ بھی اپنے ناخن یا جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے. اور یہاں پر ایک یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ
یہ صرف مطلب گھر کے اندر آگے چل کر آ رہے ہیں ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے اندر اگر 4 5 6 افراد ہیں وہ سارے ایک جگہ کر مل کر کھاتے پیتے ہیں ایک جگہ پر مل کر رہتے ہیں تو ہر کوئی اپنے طرف سے الگ الگ قربانی کرے. یہ ضروری نہیں ہے. ایک قربانی ان تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی. اب وہ جو گھر کا سربراہ ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے باقی سب کی طرف سے یہ حکم صرف اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے ناخن یا بال نہ کاٹے یا گھر کی سربراہ خاتون. باقی جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ اپنے ناخن یا بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں. واللہ اعلم. نمبر 4 ذوالحجہ کے اعمال. ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر اور خاص کر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو آیت کریمہ آپ نے سنی بھی سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ ان دنوں کے اندر فائدے حاصل کر سکیں اور اللہ کے نام کو پڑھیں ان معلوم دنوں میں ذوالحجہ کے دنوں میں. کس پر پڑھیں؟ جو اللہ رب العزت نے انہیں جانور وغیرہ کا رزق عطا کیا بہیمۃ الانعام پر. اور بہیمۃ الانعام کیا رہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں یام معلومات سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 ایام ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. جتنا اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل پسند ہے اتنا اللہ رب العزت کو پورے سال کے اندر کیا گیا عمل نہیں پسند. کتنے فضیلت والے یہ ایام ہیں. اور صحابہ کرام ان 10 ایام کے اندر اور پھر قربانی کے ایام کے اندر ان 10 دنوں میں بھی اور قربانی کے ایام میں بھی خاص کر تکبیرات کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں. اللہ کی بڑائی کو بلند کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی اللہ کی وحدانیت اور شکر اللہ کا وللہ الحمد کے الفاظ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور حمد اللہ کی کیسی تعریف جو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں بھی ان 10 دنوں کے اندر خاص کر ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میری صبح شام کے ذکر و اذکار کرنے کی عادت نہیں بنتی. آپ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں. ان دنوں کے اندر میں اپنے آپ کو پابند کروں گا فجر کے بعد صبح کے ذکر و اذکار پر, عصر کے بعد شام کے ذکر و اذکار پر, فرض نمازوں کے بعد کے ذکر و اذکار پر, رات کو سوتے ہوئے ذکر و اذکار پر. اللہ ان ایام کے بعد بھی تو مجھے اس پر ہمیشگی کی توفیق عطا کر دینا. تو یہ بڑی اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے توفیق عطا کرے. یہ اصل میں جو فضیلت والے دن آتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو کچھ گناہوں سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے دل میل آلود ہو جاتے ہیں, دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں ہمارے دل. تو ایسے خوبصورت ایام جو آتے ہیں کبھی رمضان کے ایام کبھی ذوالحجہ کے ایام یہ اصل میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اللہ کی طرف موڑنے کے لیے آتے ہیں. تو آپ مڑ جائیے اللہ کی طرف, آپ جلدی کیجئے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کیجئے. وجنۃ, اللہ کی جنت کی طرف جلدی کیجئے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگیے اللہ کی طرف. نیکیاں کرنے میں بڑے خوبصورت ایام آ رہے ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام. نمبر 5 ان دنوں کے اندر نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ امہات المومنین میں سے کوئی ام المومنین اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے.
ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اللہ ہمیں توفیق عطا کرے تو ان 9 دنوں کو روزے کی حالت میں گزاریے، ان 9 دنوں کو، ورنہ کم از کم یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ لازمی رکھیے، وہ لازمی رکھیے. اور ان دنوں کے اندر نفلی روزے اس لیے بھی فضیلت والے ہیں کیونکہ ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل پورے سال کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے. سال کے اندر ان 10 دنوں کے مقابلے کے کوئی دن نہیں ہے. یہ 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ اکبر. مزید کیا اعمال کیے جا سکتے ہیں جی عشرہ ذی الحجہ میں؟ مزید اعمال کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجیے. جیسے رمضان میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی تھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، تو دوبارہ ارادہ کیجئے کہ دوبارہ سے رمضان کی طرح کے فضیلت والے دن آ رہے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، میں ان دنوں کے اندر دوبارہ سے، اور کتنا کوئی خوش نصیب ہوگا جو روزانہ کے 3 پارے پڑھے گا اور ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مجید کو ختم کر دے گا، کتنا وہ خوش نصیب ہوگا. اور دیکھیں جو دن کے اندر 3 پارے پڑھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم دن کے اندر 2 سے 3 گھنٹے قرآن مجید کے ساتھ گزارے گا. تو کیا اس سے بہتر کوئی عمل ہو سکتا ہے ان دنوں کے اندر؟ جو شخص روزانہ 2-3 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دے. حفاظ کو چاہیے جن کو اللہ رب العزت نے کچھ پارے پورا قرآن مجید یا کچھ پارے یاد کرنے کی توفیق تاکہ بڑی فضیلت والے 10 دن آ رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اس کی دہرائی کریں. جو یاد ہے اسے دوبارہ یاد کر کے کسی کو سنائیں. سننے والے کو بھی ثواب ملے گا، سنانے والے کو بھی ثواب ملے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. نوافل کا اہتمام کیجیے ان 10 دنوں میں، کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھیے. فرض نمازوں کے پہلے رکعت پڑھیے، وضو کی حالت میں رہیں، وضو کی 2 رکعت پڑھیے تحیۃ الوضو. کبھی آپ نے کیا وضو کی رکعت پڑھی؟ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کی بھی 2 رکعت پڑھتے جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندے ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں، پاکی طہارت کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں. نوافل کا اہتمام کیجیے. دیکھیں اشراق کی 2 رکعات ہیں جو صبح اشراق کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مغرب عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہیں سنت غیر موقدہ. قیام اللیل عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک رات کا قیام کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری تیسرا پہر، 1/3 جو لاسٹ ہے رات کا آخری تیسرا پہر، وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. جب اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس پکار کو بلند کرتا ہے، لیکن ہم اس وقت میں سوئے ہوتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کی بھی توفیق عطا کرے. اور اس کے علاوہ جو سنت موقدہ ہیں، مطلب فرض نمازوں کے پہلے یا بعد کی رکعات ہیں، فجر کی نماز کے پہلے 2 رکعات ہیں، ظہر کی نماز کے پہلے 4 رکعات، بعد میں 2 رکعات ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعات ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعات ہیں، وتر کی عبادت ہے. ان تمام سنت جو موقدہ رکعات ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر اس عشرے کے اندر. صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک عظیم صورت ان دنوں کے اندر گزر چکی ہے، اور وہ ہے قربانی کی عبادت. وہ ہے قربانی کی عبادت. اب ہر سال چلے قربانی کی عبادت آگے آ رہی ہے، آگے اس کی تفصیل کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ کورس کے آخر میں. حقوق العباد کی ادائیگی بڑی ضروری چیز ہے جی. عام دنوں کے اندر بھی حقوق العباد کی ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن خاص کر اس عشرے کے اندر حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال رکھیے. اور اکثر ہمارے معاشروں کے اندر بقرہ عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ
گندگی کے ڈیروں کی وجہ سے یا وہ جو جانوروں کا فضلہ وغیرہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے یا ان کے جسم سے نکلنے والے خون کی وجہ سے آپ کے ہمسائے آپ کے گلی محلے کے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہ کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا جس جگہ سے عام لوگوں کا گزر ہے اور وہ لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, تو یقین جانیے عام دنوں کے اندر بھی اس چیز کا گناہ ہے, لیکن ان 10 دنوں کے اندر یہ کام کرنا مزید گناہ کا باعث ہو سکتا. تو حقوق العباد کی ادائیگی کیجیے, اہل و عیال کے حقوق کو ادا کیجیے, ہمسایوں کے حقوق کو ادا کیجیے, اہل علاقہ کے حقوق کو ادا کیجیے. مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. آپ اگر استطاعت نہیں ہے, قربانی نہیں بھی کر سکتے, آپ حج کی عبادت نہیں بھی کر سکتے, تو کیا آپ یہ عبادات بھی نہیں کر سکتے اس عشرے کے اندر؟ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر بھی نہیں مل سکتے, آپ فرائض کی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکتے, آپ نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے. یقین جانیے کہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک انسان نمازوں کی اس لیے پابندی نہیں کرتا. میں نے کئی اشخاص کو ایسے کہتے ہوئے سنا کہ جی حج کرنے کا بڑا شوق ہے, بس بڑی تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ایک دفعہ مکہ مدینہ بلا لے. ٹھیک ہے, جب اللہ آپ کو استطاعت کرے گا آپ حج کی عبادت بھی کریں, لیکن دن کے اندر 5 مرتبہ آپ کی مسجد سے بھی تو آپ کو بلایا جاتا ہے. آپ کا بلاوا جب اللہ کی طرف سے آئے گا مکہ مدینہ کے لیے آپ ضرور جائیں گے, لیکن دن میں 5 مرتبہ آپ کی مسجد سے بھی تو بلاوا آتا ہے. آپ کتنا جاتے ہیں مسجد کے اندر فرائض کی ادائیگی کے لیے؟ آپ نوافل کی ادائیگی کتنا کرتے ہیں؟ آپ حقوق العباد کی ادائیگی کتنا کرتے ہیں؟ جتنا آپ ان چیزوں کی ادائیگی کے اندر خالص ہیں, آپ کا رب اتنا جلدی آپ کو قربانی کی بھی استطاعت عطا کرے گا. اللہ رب العزت آپ کو حرمین شریفین کی زیارت, حج عمرے کی عبادت کی بھی توفیق عطا کرے گا. صلہ رحمی کیجیے, قطع تعلقی نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. صلہ رحمی کیجیے. اور یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو ادلے بدلے کی صلہ رحمی کرتا ہے. مطلب جو رشتہ دار اس کے گھر آتے ہیں یہ ان کے گھر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں صلہ رحمی کرتا ہوں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب آپ سے رشتے ناتوں کو توڑا جائے تو آپ رشتے ناتوں کو ملائیں, یہ ہے صلہ رحمی, یہ ہے صلہ رحمی. تو یہ دلیل کبھی نہ دیجئے جی ہمارے جو رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں ہم بھی ان کے گھر جاتے ہیں, جو نہیں آنا پسند کرتے یا جو نہیں آتے ہم بھی ان کے گھر نہیں جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بندو, جو نہیں آتے ان کے گھر جانا ہی تو صلہ رحمی ہے, جو آتے ہیں ان کے گھر جانا تو صلہ رحمی نہیں ہے. وہ تو ادلا بدلا ہے, وہ آتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں, عام تعلقات چل رہے ہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو نہیں آتے ان کے گھر جانا, ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو قائم رکھنا, قطع تعلقی نہ کرنا, قطع کلامی نہ کرنا, قطع الرحم نہ کرنا. ایک آخری حدیث اس بارے میں, اللہ رب العزت نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ یہ جو رحم ہے صلہ رحمی, یہ جو رحمی کا لفظ ہے عربی کے اندر اسے الرحم کہتے ہیں, اردو میں ہم اسے رحمی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ میرے نام سے مشتق ہے, مطلب میرا نام الرحمن ہے اور یہ میرے نام سے مشتق ہے الرحیم کا لفظ. جس نے اس کو ملایا میں اس کو ملا دوں گا, جس نے اس کو کاٹا میں اس کو کاٹ دوں گا. کیا مطلب؟ مطلب جس نے رشتوں کو ملایا میں اسے دنیا جہاں کے لوگوں سے ملا دوں گا, آپس میں اس کی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دوں گا, اور جس نے رشتے ناتوں کو توڑا میں اس کو لوگوں سے توڑ دوں گا, کاٹ دوں گا. کس قدر ضروری حدیث ہے. اکثر معاشروں کے اندر, خاندانوں کے اندر ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے. تو صلہ رحمی پورے سال کرنی چاہیے, قطع تعلقی سے پورے سال بچنا چاہیے, لیکن ان 10 دنوں کے اندر اس کی اہمیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کو پڑھے. ہمارے کورس کا یہ پہلا موضوع تھا تقریباً. اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہے یوم عرفہ کی فضیلت اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے. یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ. آپ ایک مرتبہ اردو میں لکھی ہوئی ان آیات اور احادیث کو پڑھیے
انشاءاللہ ہم اپنے کورس کو چند لمحات کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی بارک اللہ فیکم و تقبل اللہ منا و منکم. یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن، مطلب یہ جن 10 دنوں کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں، اب ان 10 دنوں کے اندر کچھ خاص دنوں کی فضیلت، مطلب پہلے 8 دنوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن خاص کر 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی فضیلت الگ سے ہے. کیوں؟ کیونکہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے اور 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، تو ان کی ایک الگ سے فضیلت ہے. اور 8 ذی الحجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن حاجی مینا کے اندر سے حج کے اعمال کو شروع کرتے ہیں. اللہم لبیک حجن کہہ کر احرام پہن کر وہ مینا پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ 8 ذی الحجہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں. 9 ذی الحجہ فجر پڑھنے کے بعد وہ عرفہ کی طرف میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں. تو یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے اس دن کی قسم کھائی. اللہ نے اس دن کی قسم کھائی کن الفاظ کے ساتھ؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. اکثر مفسرین کا یہ موقف ہے کہ آیت کریمہ میں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفات کا دن ہے، جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہے کہ سورۃ البروج کی اس آیت میں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. مشہود کا لفظی مطلب ہوا ہے، لفظی مطلب یہ شاہدہ یشہدو سے اسم مفعول ہے. شاہدہ یشہدو کا مطلب ہے جی حاضر ہونا، اور مشہود کا مطلب ہے حاضر کیا گیا دن، مطلب اس دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. مشہود. اللہ. مزید اس دن کی کیا اہمیت ہے جی؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسل کے سلسلے پر مہر لگا دینے والے ہیں. قدیم زمانے کے اندر جب بادشاہ خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو خط کے لفافے کو بند کر کے وہ جو کھولنے بند کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر سٹمپ لگا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے. تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سلسلہ ہے اس پر مہر لگا دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر نبوت اور رسالت مکمل ہو گئی. اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں یا فلاں نبی ہے یا رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ فلاں شخص کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، وحی لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا، تو یاد رکھیے گا کہ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ انتہائی جھوٹا ترین انسان ہے، وہ سچا انسان نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
اب ہوا یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیسیوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آتے ہیں، کسی پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل نہیں کیا۔ ہر نبی اور رسول کو یہ بتلایا کہ آپ کے بعد ایک نبی اور رسول آنے والا ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو بتایا کہ ایک آخری نبی اور رسول ہمارے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ یہود و نصارہ پر دین کو مکمل نہیں کیا گیا، سب کو یہ بتایا گیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف عطا کیا کہ ان کی طرف جو نبی اور رسول بھیجے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہودیوں نے کہا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے کہ امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، جسے آپ پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اگر یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے، مطلب اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء رسول آئے لیکن کسی پر تکمیل دین نہیں ہوئی۔ تکمیل دین کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اتمام نعمت کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اس یہودی کے جواب میں، کہنے لگے کہ ہم اس دن اور جگہ کو بھی جانتے ہیں جس دن اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں جمعے کے دن کھڑے تھے، مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع تھا، الوداعی حج تھا، اس دن عرفات میں کھڑے یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہود نے کس قدر اس کو اہمیت والا جانا کہ اگر ہماری شریعت میں یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان کے اندر کوئی کمی اضافہ نہیں ہوگا۔ نمازیں 5 ہے، قیامت تک 5 رہیں گی، روزے رمضان کے فرض ہے، قیامت تک ایسے رہیں گے، حج سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، قیامت تک ایسے رہے گا۔ دین اسلام کے ان ارکان کے اندر، اعمال کے اندر، احکام و مسائل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، کوئی کمی اضافہ نہیں ہو سکتی۔ اگر میں یہ چاہوں کہ جو مجھے پسند ہے میں اس کا اضافہ کر لوں، نہیں، میں اور آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کا اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور نہ صرف مکمل کیا بلکہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، دین کا لفظی مطلب ہوتا ہے، دین کے لفظی مطلب 2 ہے، ایک بدلہ جس کی مثال ہے مالک یوم الدین، اور دین کا ایک مطلب ہے نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو یہاں پر مطلب ہے کہ میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے نظام کے لیے اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ اسلام میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر پسند فرما لیا۔ یہ مطلب ہے جی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قدر خوبصورت دعا فرمائی، دعا سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے جی؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کی
ضرورت نہیں ہے، میں راضی ہو گیا آپ پر، مجھے اسلام کے بعد کسی دیگر یا دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام پر راضی ہو گیا، مجھے اللہ کے علاوہ کسی رب کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، اللہ اکبر۔ عرفہ کے دن، یوم العرفہ، یہ جو عرفہ کا دن ہے، حاجیوں پر اللہ رب العزت کا فخر کرنا اور حاجیوں کی عام بخشش فرمانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العزت بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اور بے شک اللہ قریب ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر یہ جو عرفہ کے میدان میں جمع بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے اندر اللہ ان پر فخر کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جی کیا؟ اللہ فرماتا ہے ما ارادہ ہؤلائی، ان سب کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھو یہ دنیا کے کونے کونوں سے عرفہ کے میدان میں جمع ہو گئے، ما ارادہ ہو، انہوں نے کیا ارادہ کیا ہے؟ کیا ارادہ ہے ان لوگوں کا؟ مطلب میری رضا کے علاوہ، میری خوشنودی کے علاوہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کس قدر یہ ان الفاظ کے اندر اپنائیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوم عرفہ کا روزہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک سال جو اس سے پہلے والا ہے اور ایک سال جو اس کے بعد والا ہے۔ مجھے یہ اللہ سے امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال۔ اور یقیناً اس سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب یہاں پر 2 وضاحتیں سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ یہ روزہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس دن ہے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، حالانکہ صحیح یہ ہے حدیث کے مطابق کہ یہ روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ، جسے الیوم التاسع کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے یوم التاسع، مطلب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھا جائے گا۔ میں اور آپ اپنے ممالک کے مطابق رکھیں گے، جیسے ہم عید اپنے ممالک کے مطابق کرتے ہیں، اس طرح ہم روزہ بھی اپنے ممالک کے مطابق رکھیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بعض علماء اس چیز کے بھی قائل ہے کہ نہیں، 9 ذی الحجہ کا نہیں بلکہ روزہ اس دن کا رکھا جائے گا جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو ایک ہمارے بڑے عالم ہیں حافظ مسعود عالم، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ 2 روزے رکھ لیجئے، یعنی ان تو 9 کے 9 دنوں کے روزے بڑی فضیلت والے ہیں، ان دنوں کے اندر کیا گیا عمل پورے سال کے اندر کیے گئے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ 2 روزے رکھ لیجئے۔ سعودی عرب کی کیلنڈر کے مطابق اس دن کا بھی روزہ رکھ لیجئے جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں ہوں گے، اور اگر آپ کے ممالک کے اندر وہ دن کوئی اور بن رہا ہے 9 ذی الحجہ، تو آپ اس دن کا 2 روزے رکھ لیجئے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ اس فضیلت کو پا جائیں گے۔ یا 2 نہیں تو کم از کم 1 روزہ تو رکھیے 9 ذی الحجہ کا، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ یہ عید سے 1 دن پہلے کا روزہ ہے، اور یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ روزہ کن کے لیے ہے؟ جو غیر حاجی ہیں، جو اپنے ممالک اپنے گھروں کے اندر ہیں، جو حج کے سفر پر ہیں، ان کے لیے یہ روزہ رکھنا مشروع نہیں ہے۔ جی تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے کورس کے دوسرے اہم موضوع کو بھی مکمل کیا، اور وہ ہے کہ ولیال عشر، ان 10 فضیلت والے دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں اور اس 9 ذی الحجہ کی اہمیت کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں، اور اس دن کی جو سب سے خوبصورت دعا ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے پہلے انبیاء رسول نے بھی پڑھی، یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا یہ ہے. تو ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کورس کے آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں جی، اور وہ موضوع ہے عید الاضحیٰ اور قربانی کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں. آپ ان احادیث کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ہم اپنے اس آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم. بڑا خوبصورت دن عید الاضحیٰ کا دن. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دن اہل اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے. اللہ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث. حضرت انس اس کے راوی کہتے ہیں کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے. احادیث کا ترجمہ غور سے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، اور ان کے 2 دن تھے. مطلب یہود کے مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہود تھے ان کے 2 دن تھے، ان دنوں کے اندر وہ کھیل کود کیا کرتے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیا ہیں جس میں تم کھیل کود کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ہم جاہلیت کے اندر ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، تو اب بھی ہم اس دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، مطلب جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اب یہود تو ان دنوں کے اندر یا غیر مسلم ان دنوں کے اندر بالکل اسی طرح کھیل کود وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن جو مسلمان تھے اللہ رب العزت نے ان سے کیا فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو بدل دیا ہے، اس کے بدلے میں 2 بہتر دنوں سے. اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 اور بہتر دن عطا کر دیے. اور وہ کون سے دن ہیں جی؟ یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن، و یوم الفطر، اور عید الفطر کا دن. مطلب رمضان کو مکمل کر لینے کے بعد یہ یوم الفطر کا دن ہے، اور 10 ذی الحجہ کو جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں ان دنوں کے بدلے میں یہ 2 دن عطا کر دیے خیر منہما، جو ان 2 دنوں سے بہتر ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں عطا کیے، یہ اللہ نے اہل اسلام کو 2 دن عطا کیے. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو سب سے عظیم دن ہے. بڑی ضروری حدیث. پورے سال کے اندر سب سے عظیم دن جو اللہ کے ہاں ہے وہ یوم النحر، وہ قربانی کا دن ہے. ثم یوم القر، پھر قربانی کے دن سے اگلا دن جس دن حجاج مینا میں احرام وغیرہ کرتے ہیں. تو فرمایا یوم النحر، یہ قربانی کا دن اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن لوگ کروڑوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کے لیے مال کو قربان کرتے ہیں، اپنے مال مویشیوں کو. اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت دن ہے. ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی
یوم النحر، یوم النحر یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام اور خاص کر ان کے اندر 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کا دن، یوم عرفہ کا دن اور قربانی کا دن۔ علماء کرام نے کہا، فقہاء نے کہا کہ اگر آپ راتوں کی بات کرتے ہیں تو پورے سال کے اندر جو سب سے فضیلت والی رات ہے وہ کون سی رات ہے جی؟ لیلۃ القدر، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا راتوں کے اندر سب سے فضیلت والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن دنوں کے اندر سب سے فضیلت والے دن یہ دن ہیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور خاص کر ان دنوں کے اندر بھی یوم عرفہ کا دن اور یوم النحر قربانی کا دن۔ اللہ اکبر، یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں اسلام لے کے، مطلب اسلما دونوں اسلام لے، مطلب دونوں نے فرما برداری کا ایک واضح اس فرما برداری کا اظہار کیا۔ پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے لٹا دیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس عظیم سنت کو رہتی دنیا تک جاری فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے انہیں ایک عظیم ذبح سے، مطلب اس کے بدلے میں ہم نے ایک عظیم ایک بطور فدیے کے انہیں ایک چیز عطا کر دی، ایک عظیم ذبح انہیں عطا کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ انہیں ایک مینڈا دے دیا گیا تھا قربانی کے لیے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام پڑھیں، اللہ کے نام کو ذکر کریں۔ کس چیز پر ذکر کریں جی؟ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العزت نے انہیں بہیمت الانعام عطا کیے، اس پر وہ اللہ کا نام پڑھ سکے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لہذا تمہارا معبود ایک اکیلا معبود ہے، وہ اللہ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اللہ کے فرما بردار بنے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا کہ یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ انسان کو عاجزی اور تواضع سکھاتی ہے۔ یہاں پر دو باتیں، نمبر ایک کہ اس عبادت کو عاجزی اور تواضع والی عبادت سمجھیے کہ ایک انسان اپنی کمائی کو، اپنے مال مویشیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ان پر اللہ کا نام پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ عظیم تواضع ہے کہ اللہ آج میں اپنے مال کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اے اللہ کل اگر مجھے میری جان، میرا مال دین اسلام کے لیے قربان کرنے کی نوبت آتی ہے تو اے اللہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہر سال ہمیں اس چیز کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے قربانی کی عبادت سے۔ نمبر دو، یہ عاجزی والی عبادت ہے، اس کو عاجزی والا رہنے دیجیے۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دیجیے کہ بچوں کو یہ کہنا پڑے کہ فلاں جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی قربانی کریں گے، فلاں کا بکرا یا جانور بڑا ہے ہمارا جانور چھوٹا کیوں ہے۔ نہیں، بچوں کو وہ چیزیں سکھائیے، اپنی آنے والی نسلوں کو وہ چیزیں سکھائیے جس سے ان کے دلوں میں اس عبادت کے لیے عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور وہ اس کو فخر و تکبر کا باعث نہ سمجھیں کہ ہمارا بکرا، ہمارا جانور اس سے بڑا اور اس سے بڑا۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔
ہم نے اپنی اولادوں کو جن چیزوں کا عادی بنانا چاہا کہ بقرہ عید سے پہلے انہیں بکرا لا کر دے دیا، روزانہ وہ اس کو فخر و تکبر کرتے ہوئے اس کو پھرائیں چرائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں چرائیں پھرائیں، لیکن بچوں کو عاجزی سکھائیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معاشرے میں کئی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نہیں استطاعت عطا کی، نہیں وہ قربانی کرے، اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنی اولادوں کو یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے سورۃ الحج کی یہ جو آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے قربانی کی طرف اشارہ کیا، بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر اللہ کا نام پڑھنے کی طرف اشارہ کیا، تو ساتھ یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ کے لیے فرما بردار بنے رہو، وبشر المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میرا قربانی کرنا، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے قربانی کے ٹائم۔ میری نماز، میری قربانی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں بڑا بننے کے لیے نہیں، صرف اور صرف للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ نہ صرف میری نماز، میری قربانی، بلکہ میرا جینا، میرا مرنا بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ قربانی کی حکمتیں، قرآن و سنت کے دلائل پر غور و فکر کرنے سے جو حکمتیں سامنے آتی ہیں، علماء کرام نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے اندر ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کی بھی فضیلت ہے، خلیل اللہ، اور ان کی اس قربانی کی بھی اللہ اکبر۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور اللہ کی محبت کو مقدم رکھنا، یہ بھی حکمت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ وغیرہ یعنی فرضی عبادت کے علاوہ آپ ایک عظیم سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کی محبت کو مقدم رکھتے ہیں۔ انسان کے دل میں مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، دیکھیں جو جذبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ جو تیسرا نقطہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، اپنے نفس، اہل و عیال، دیگر پر صدقے کی ایک صورت، جو جذبہ آپ کو بقرہ عید پر دکھائی دیتا ہے، کیا اس کے علاوہ پورا سال ایسا جذبہ دکھائی دیتا ہے؟ مطلب آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ سال کے عام دنوں میں 1 کلو گوشت خرید کر کسی کو دے دیں؟ نہیں، پورا سال ایسی صدقہ و خیرات یہ جذبہ نہیں ہوتا جو جذبہ آپ کو قربانی کے دن دکھائی دیتا ہے۔ آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ خود بھی کھاتے ہیں، اہل و عیال کو بھی کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دور کے رشتہ داروں کو، قریب کے رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، فقراء مساکین کو، محتاجین کو، ہر ایک کو آپ کھلے دل کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو دل کی یہ کشادگی بقرہ عید کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ یہ کشادگی دل کے اندر اپنی اور اپنی اولاد کے دلوں سے بخیلی اور کنجوسی کو دور کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنا، یہ بقرہ عید کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اللہ رب العزت کی اس بات کی تصدیق بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو چوپائے جانور ہیں، ہم نے انہیں انسان کے لیے مسخر کیا۔ قرآن مجید میں 10 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے چوپاہوں کو مسخر کر دیا، اللہ نے انہیں تمہارے تابع بنا دیا۔ اب دیکھ لیجئے، بعض اوقات جب ایک جانور بگڑنے پر آ جاتا ہے تو 20 افراد مل کر اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح ہر جانور بگڑنا شروع ہو جائے تو کیا قربانی کا تصور ہے؟ نہیں، چھوٹے جانوروں کے علاوہ قربانی نہ ہو سکے، لیکن یہ اتنے طاقتور جانور انسان کے تابع ہو جاتے ہیں، 2 4 5 افراد انہیں آسانی کے ساتھ ذبح کر لیتے ہیں، ان پر اللہ کا نام پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کو انسان کے تابع کر دیا، ان کے ماتحت بنا دیا، انسان کی خدمت پر لگا دیا، انسان ان سے فائدہ اٹھائے، اپنے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی۔ اور پھر اس موقع پر، بقرہ عید کے موقع پر جو کاروبار ہوتا ہے، یقین جانیے بعض افراد کے پورے سال کی گزر بسر کا انحصار ان ایام کے اندر ہونے والی تجارت پر ہے۔ پورا سال وہ جانوروں کو پالتے ہیں اور بقرہ عید کے اندر جو منافع حاصل کرتے ہیں، جس منافع کی طرف اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں بھی ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان منافع کو حاصل کریں، ان پر حاضر ہوں۔ تو دیکھیں کس قدر فائدے ہیں قربانی کی عبادت میں۔ چارہ بیچنے والے، ان کے الگ فائدے، جو ٹرانسپورٹ وغیرہ جانوروں کو لانے لے جانے کا کام کرتی ہیں ان کے الگ فائدے، جن جگہوں پر منڈیاں لگتی ہیں ان کے الگ فائدے، جو بیچتے ہیں خریدتے ہیں ان کے الگ فائدے، جو چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے اس کا الگ فائدہ، جو لوگ پورا سال گوشت کی ایک بوٹی نہیں کھا سکتے وہ ان دنوں کے اندر پیٹ بھر کر ایسی خوراکیں کھاتے ہیں، اس کے فائدے۔ کس قدر حکمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ اور نمبر 5، اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، اور قربانی کے جانور بھی اللہ کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور جو اس کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دلوں کے تقوی پر دلالت کرتا ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو یہ ہمیں قربانی کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اب ہم کورس کی بالکل آخری سلائیڈز کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، جمہور اہل علم کے ہاں، جمہور مطلب جو اکثر فقہاء کرام، جو امت مسلمہ کے فقہاء ہیں، جن کے اندر خاص کر 4 فقہاء آتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر فقہاء صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ محدثین میں جو فقہاء کرام کی اکثریت ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، قربانی سنت موقدہ ہے، جبکہ کچھ فقہاء کرام کا یہ موقف ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دلائل ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ بعض دلائل سے قربانی کے وجوب کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور بعض دلائل ایسے ہیں جن سے قربانی کی سنیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ بہرحال واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی۔ اس وجہ سے اگر کوئی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سنت سے اعراض نہ کرے، اس سنت سے اعراض نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کی استطاعت ہے، جس کی وسعت ہے اور اس نے قربانی نہ کی تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے کہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا قربانی کے دن جو اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہو خون کے بہانے سے۔ یہ جو خون کا بہانہ ہے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کو انسان کی یہ ادا بڑی پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کے خلیل جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کو تمہارے جانوروں کا کہ گوشت یا ان کا خون وغیرہ نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العزت کو تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہی تقوی ہم نے کیا کہا تھا جب ہم رمضان کے اندر تھے، تو ہم نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور قربانی میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے جانوروں کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اللہ رب العزت کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔
ہاں اللہ نے جو چیز قبول کرنی ہے وہ یہ نہیں کہ کس کا گوشت کتنا زیادہ ہے، کس کا خون کتنا زیادہ بہا. اللہ نے جو چیز قبول کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، وہ تقوی ہے. اور حدیث کے مطابق ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں یا تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى اعمالکم الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. عمل کرتے ہوئے بندے کے دل کی کیا کیفیت تھی اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے. قربانی کرتے ہوئے میرے بندے کے دل کی کیا کیفیت تھی اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم سنت کا احیاء کی توفیق عطا کرے. سوال ہوا امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ ان دنوں کے اندر قربانی کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے یا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا؟ مطلب ایک بندے کے پاس 20-30 ہزار روپے ہیں، 40 ہزار روپے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اس کی قربانی کرے یا اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، کسی غریب مسکین کی مدد کر دے؟ انہوں نے کہا ان دنوں کے اندر قربانی کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے. وجہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں قربانی کی. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قربانی کی بجائے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. نہیں، غریب کی مدد کریں لیکن ان دنوں کے اندر قربانی کی عبادت کریں. نمبر 2، صحابہ کرام تبع تابعین اللہ کے نیک بندے ان دنوں کے اندر قربانی کی ہی عبادت کو کرتے آئے ہیں. اس وجہ سے ہم اس عبادت کا دوسری عبادات کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے پھریں گے کہ جی آپ قربانی کروانے سے بہتر ہے پانی کا کولر لگوا دیجیے. اللہ کے بندے آپ ایک کولر چھوڑ کر 10 کولر پانی کے لگوائیے لیکن ان ایام میں قربانی کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان ایام کے اندر قربانی کرنا سکھایا ہے. تو آپ قربانی کیجئے. آپ کیوں قربانی کی عبادت کے وقت دوسری عبادات کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور اپنی دیگر ضروریات زندگی کے وقت یہ قاعدہ، یہ اصول ایسے بے دین لوگوں کو بھول جاتا ہے؟ مثلا مہنگا موبائل خریدتے ہوئے، مہنگی گاڑی خریدتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے یا اسراف کرتے ہوئے انہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ان پیسوں کے ذریعے یا ان پیسوں سے فضول خرچی کرنے کی بجائے غریب کی مدد کر دی جائے یا پانی کا کولر لگا دیا جائے. ہاں، جب ہر سال قربانی کی عبادت آتی ہے پھر آپ کو خاص کر سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹیں دکھائی دیتی ہے کہ جی جانوروں کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کر دیں. نہیں، جانوروں کا خون بہانا ہی بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو سب سے زیادہ اللہ کو عمل پسند ہے وہ احراق الدم ہے، وہ خون کا بہانا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. آج کے ہمارے اس کورس کی تھرڈ لاسٹ سلائیڈ ہے قربانی کے صحیح ہونے کی شروع. کیسے آپ کی قربانی صحیح ہے یا نہیں، اس کی کیا شروط ہے؟ نمبر 1 کہ وہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسا کہ آیت کریمہ آپ نے سنی بھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور بہیمۃ الانعام کے اندر کیا آ جاتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکری. اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکری. اب آپ کو پتہ ہے بھیڑ کی مختلف اقسام ہیں، خاص کر ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر 20 صورتیں ہیں بھیڑ کی، لیکن وہ سب بھیڑ ہی کہلاتے ہیں. بعض دمبا ہے، کجلا ہے، بھیڑ ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی صورتیں ہیں. سینگوں والے ہیں، بغیر سینگوں والے ہیں، کانوں والے ہیں، بغیر کانوں والے ہیں. بعض وہ دمبا جس کی چکی نما دمبے والے ہیں، بعض دمبے جانور بغیر چکی والے ہیں. یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بھیڑ کے اندر شمار ہوں گی. یہ پہلی شرط ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو. نمبر 2، جانور اپنی مقرر عمر کو پہنچا ہوا ہو، یعنی کہ وہ مسنہ ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ ذبح کرو مگر مسنہ جانور. ہاں، دیگر صورت یہ ہے کہ تمہیں مسنہ جانور مل نہیں رہا تو پھر تم بھیڑ کا جذع بھی ذبح کر سکتے ہو. یعنی یہ صرف 4 کیٹیگریز میں سے بھیڑ کی کیٹیگری میں یہ ہے کہ اس کا مسنہ کے علاوہ جو 6 ماہ کا جذع جانور ہوتا ہے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے مسنہ جانور کیا ہے.
اونٹ کے اندر مسنہ جانور جو 5 سال پورے کر چکا ہو، گائے کے اندر مسنہ جانور جو 2 سال پورے کر چکا ہو، بکری کے اندر یا بکرے کے اندر مسنہ جانور جو 1 سال پورا کر چکا ہو، اور جذع کے اندر مسنہ جذع جانور ذان کے اندر مطلب بھیڑ کی کیٹیگری میں جذع جانور جو ہاف ایئر مطلب 6 ماہ پورا کر چکا ہو۔ اور یاد رکھیے گا جو درست بات ہے اس کے اندر، جو راجح ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر عمر سے زیادہ اعتبار دانتوں کا کیا جائے گا، سن اسنان سے۔ اسنان عربی زبان میں دانتوں کو کہتے ہیں، تو ایسے جانور جن کے 2 دانت گر چکے ہوں گے، اور عاقل میں ہے، معرفت والے یا اس میں ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، تجربہ کار لوگ اچھی طرح جانور جانتے ہیں، جسے آپ اپنی اردو زبان میں دوندا جانور کہتے ہیں، 2 دانت والا جانور کہتے ہیں، جس کے دانت گر کر دوبارہ آئے ہوتے ہیں، وہ جو بڑے 2 دانت دکھائی دیتے ہیں ہمیں نیچے والے۔ تو یہ ایک ظاہری علامت ہے جو اس موقع پر دیکھی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص منڈی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے دانت تو نہیں گرے لیکن اس کی عمر پوری ہے، تو کیا آپ اس کی بات کا اعتبار کر کے وہ خرید لیں گے کہ عمر پوری ہے؟ نہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ایک قاعدہ نہیں مقرر کیا، ظاہری جو چیز ہے، دانت دیکھیے، دانت ہے تو مطلب عمر پوری ہے، اس کو خرید لیجیے۔ سب سے بہترین یہ صورت ہے، سب سے بہترین یہ صورت ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے منڈی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جانوروں کے اندر جن جانوروں کے دانت نہیں بھی گرے، جو دونتے نہیں بھی ہیں، آپ ان کو بھی خریدیں، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ کہہ بھی دیتے ہیں اس کی عمر پوری ہے، آپ خرید لیجئے۔ بعض جانور پرورش کے اندر چونکہ ان کی بہت اچھی پرورش ہوتی ہے، ان کی جسامت دوندے جانوروں سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، تو کیا انہیں خرید لیا جائے گا؟ نہیں، ان کے دانتوں کو دیکھا جائے گا، ظاہری جو علامت ہے اس کو دیکھ کر اس کو خرید لیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 3، جانور ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا جانوروں کے جو عیوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں گنائے وہ 4 طرح کے عیوب ہیں۔ کتنی طرح کے عیوب ہیں جی؟ 4۔ یہ 4 طرح کے ایسے عیب ہیں جن سے جانور ایسے عیبوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ پہلا عیب کیا ہے کہ جانور کی آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آتا، یا پھر اس کی ایک آنکھ سے نظر آتا ہے دوسری سے نہیں آتا، آنکھ کے اندر سفیدی آ چکی ہے، ٹھیک ہے جی، یا وہ جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، ایک آنکھ پھری ہوئی یا دوسری آنکھ دوسری طرف ہے، کانا پن ہے، ایک آنکھ بند ہے ایک آنکھ کھلی ہے، ایسے جانور کو نہیں خریدا جائے گا، یہ عیب ہے۔ نمبر 2، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک جانور دیکھا کہ جانور جب شدید بیماری کمزوری کی حالت میں جاتا ہے تو وہ بار بار مسلسل کھانسی کرتا ہے، یہ بیمار جانور تصور ہوگا۔ ایک جانور کچھ چارہ وغیرہ کھانے سے روٹین کی کھانسی ہے، لیکن ایک لگاتار کھانسی ہے، بیمار جانور ہے، ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہیں خریدا جائے گا۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور، العرجا، حدیث کے الفاظ کے ہیں جی، تیسرا والارجاء بیع ذلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، بین ہے، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، ایسے جانور کو نہیں خریدا جائے گا۔ اور نمبر 4، ایسا کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، جس کی مطلب جو چل پھر بھی نہ سکے، آپ اس کو کھڑا کریں چلائیں وہ چل ہی نہ سکے کمزوری کی وجہ سے، ایسے کمزور جانور کو، یا جس کا گوشت اور ماس بالکل اندر جا چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں کمزوری لاغری پن کی وجہ سے، ایسے کمزور جانور کو بھی قربانی کے لیے نہیں خریدا جائے گا، ایسے کمزور جانور کو قربانی کے لیے نہیں خریدا جائے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر 4 عیوب ہیں، یہ حدیث کے اندر 4 عیوب ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات جانور ایسا ہوتا ہے جس کے کانوں کے اندر سوراخ ہوتا ہے یا کان کٹا ہوا ہوتا ہے، تو علماء کرام نے، فقہا نے اس کو بھی ایک عیب قرار دیا، کٹے ہوئے جانور، کٹے ہوئے کان والا جانور بھی نہ لیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ دوسرا جانور لے لیا جائے۔ ایسا عیب جو بالکل، یا جانور کے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے
جو بالکل واضح ہے، ابھرا ہوا ہے، ایسے زخم والا جانور بھی نہ خریدا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرنے والے کی اپنی ملکیت ہو، غصب شدہ، چوری یا حرام مال سے کمائی کیا ہوا جانور وہ نہ ہو، حلال مال کا جانور ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت آپ کی اس مالی عبادت کو قبول کرتا ہے جو حلال مال سے ہوتی ہے، حرام مال سے کی گئی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو علماء کرام نے اس کو بھی شرط گردانا کہ یہ لازم ہے کہ وہ قربانی کا جانور حلال مال سے خریدا گیا ہو، چوری والا نہ ہو، قبضہ کیا ہوا نہ ہو، کھینچا ہوا، غصب سے، دھوکے سے کسی سے نہ حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 5، یہ کہ مقرر وقت میں قربان کیا جائے، یہ کہ مقرر وقت میں قربان کیا جائے۔ اور مقرر وقت کیا ہے؟ مقرر وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے جو 13 ذی الحجہ تک جاتا ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بقرہ عید کے اندر قربانی کے 3 دن ہیں، عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا دن، حالانکہ صحیح احادیث جو نیچے لکھی گئی ہیں، صحیح مسلم، صحیح الجامع الصغیر، آخری 2 حدیث، ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایام التشریق شریعت اسلامیہ میں 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن ہے، اور ان تینوں دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حجاج قرآن کی نام کی طرف سے بھی جو قربانی کی جاتی ہے وہ ایام تشریق مطلب 13 ذی الحجہ مغرب تک وہ قربانی جاری رہتی ہے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے جی؟ سب سے پہلی تو یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو یاد رکھو وہ تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو دیا، لیس من النسک فی شیء، وہ کوئی قربانی شربانی نہیں ہے، وہ تو عام گوشت ہے۔ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، مطلب یہ عام اس کا اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ اضحیہ نہیں ہے، یہ عام اس کی ایک نیکی ہے، یا وہ گوشت ہے جو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بغیر اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، قربانی کا ثواب اس سے نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ نمبر 2، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ من یومنا ھذا نصلی، اس دن میں جو ہم سب سے پہلا عمل کریں گے وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم لوٹتے ہیں، فننحر، تو پھر ہم جانور کو نہر کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنے کی طرف اشارہ ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ فمن فعل ھذا، تو جس نے ایسے کیا، فقد اصاب سنتنا، وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا۔ ومن نحر، اور جس نے نہر کر لیا، مطلب اپنے جانور کو عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا، فإنما هو لحم یقدمہ لأہلہ، تو یہ تو ایک عام گوشت ہے جسے وہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں۔ لیس من النسک فی شیء، قربانی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 2 حدیث تھے قربانی کے وقت کی ابتدا کے بارے میں، جو 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ دوسری 2 احادیث ہیں قربانی کے وقت کی انتہا کے بارے میں، کہ یہ وقت ختم کب ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، اور عربی زبان میں ایام التشریق معروف ہے کہ یہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کے دن ہے، یہ تمام کے تمام دن ایام اکل و شرب و ذکر اللہ و ذکر للہ عز وجل، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کرنے کے دن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام التشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، ایام التشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک معروف مسئلہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، میں سے اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا گھر کا ہر فرد قربانی کرے گا؟ تو نہیں، گھر کے اندر ایک فرد قربانی کرے وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کفایت کر جائے گی۔ ہاں اگر گھر الگ ہیں، مطلب ان کا کھانا پینا رہن سہن بالکل الگ الگ ہے، تو پھر ہر کوئی اپنی طرف سے قربانی کرے گا، لیکن اگر ایک ہی جگہ پر وہ رہتے پیتے کھاتے ہیں تو وہ سب اگر آپس میں پیسے ملا کر بھی ایک قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ ایک ہی گھر کے افراد تصور ہوں گے۔ تو الحمدللہ
اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے مقرر وقت کے اندر کچھ فضیلت و اہمیت کی باتوں کو آپ کے گوش گزار کیا. یاد رکھیے گا ہمارے کورس کا جو اصل موضوع تھا وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام تھے، لیکن پھر ٹیم کی طرف سے یہ آراء سامنے آئی کہ کچھ قربانی کے بارے میں بھی باتیں ہم لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر ایک 10واں جو دن ہے یوم النحر وہ آخر قربانی کا دن ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے. تو قربانی کی اہمیت اور حکمت کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری طرف سے اور ہماری پوری انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم کی طرف سے اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.